ہے کہ جس کا آٹھواں نہیں اور آٹھ کون ہے کہ جس کا نواں نہیں، نو کون ہے کہ جس کا دسواں نہیں، دس کون ہے کہ جس کا گیارہواں نہیں، گیارہواں کون ہے کہ جس کا بارہواں نہیں، بارہواں کون ہے کہ جس کا تیرہواں نہیں ہے۔ جب یہ اس سے سوال کیا تو وہ جواب نہیں دے پایا عمر بن خطاب، تو اس نے یہ کہا کہ یہ سوال عجیب ہے اور اس کے لیے پھر جو ہے علی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ خدمت جو یہودی آیا وہ جو عالم تھا آیا اور آنے کے بعد اپنا سوال دہرایا۔ جب سوال دہرایا تو ہم نے کہا کہ دیکھو وہ آسمان کے جو یہ کہہ رہے ہو اس کو تالا کیا ہے، یہ شرک ہے اور مشرک کے لیے جو ہے اس کے لیے آسمان اور رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا، اور اس کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کہا کہ وہ جگہ کہ جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا وہ عصائے موسیٰ مارا تھا تو ایسی بات ہے سورج ایک مرتبہ چمکا، اور کہا کہ جو اپنے قبض میں لیے پھرتا رہا، تو کہا کہ جناب یونس ہے کہ وہ مچھلی جو ہے شکم میں لیے ہوئے 7 سمندر پار جو ہے ڈھونڈتی رہی، کہا وہ کہ جو نہ جن میں سے تھا نہ انسان میں سے، اس کے باوجود وہ اپنے قوم کو ڈرایا۔ کہا وہ چیونٹی تھی جناب سلیمان کے زمانے میں کہ جو چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی اپنی دلوں میں چلی جاؤ ورنہ جو ہے جناب سلیمان کا لشکر جو ہے ہلاک کر دے گا۔ کہا وہ 5 کی جو نا صلب پدر سے نا پہلے مادر سے پیدا ہوئے۔ کہا کہ وہ جناب آدم ہے، جناب حوا ہے، جناب اسماعیل کے عوض میں جو دمبا آیا، ناقہ صالح اور عصائے موسیٰ۔ پھر جو ہے اس کے بعد وہی سوال کی وہ ایک کی جس کا دوسرا نے کہا ایک خدا ہے وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں۔ کہا کہ 2 کی جس کا تیسرا نے کہا کہ وہ جناب آدم اور حوا ہے۔ کہا 3 کی جس کا چوتھا نے کہا جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ کہا کہ وہ 4 کی جس کا 5واں نہیں، کہا کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ کہا وہ 5 جس کا 6واں نہیں، کہا پنجگانہ نماز ہے۔ کہا کہ وہ 6 کی جس کا 7واں نہیں، وہ ستۃ ایام۔ کہا کہ 6 دن میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں پروردگار نے خلق کیا۔ کہا کہ وہ 7 کی جس کا 8واں نہیں، کہا کہ وہ 7 آسمان ہے۔ پھر 8 کی جس کا 9واں نہیں، کہا وہ فرشتے جو رب العرش کو بلند کیے ہوئے۔ کہا 9 کی جس کا 10واں نہیں، کہا جناب موسیٰ کو ملنے والی نشانیاں ہیں۔ کہا کہ 10 کی جس کا 11واں نہیں، کہا کہ وہ 10 راتیں اور لیالی عشر کی پروردگار نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ ہے۔ کہا 11 جس کا 12واں نہیں، کہا جناب یوسف کے 11 بھائی تھے۔ کہا کہ وہ 12 کی جس کا 13واں نے، کہا کہ 12 وہ کہ جناب موسیٰ نے جب دریائے نیل میں عصا مارا تو 12 راستے بن گئے تھے، جس کا جو ہے 13واں نے۔ جب یہ سنا اس یہودی نے تو فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو کہ وہ جو ہے جو بھی دشمن تھے اور اس سے سوال کیا پہلے جواب نہیں دے پایا، جو علی نے جواب دے دیا تو اب جو ہے شرمندہ ہوئے کہ اب آخر میں یہی کہا کہ انہیں کو حق ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں تھے، جو مولا علی کے زمانے میں تھے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس قدر ہے جیسا کہ یہ ملتا ہے کہ اکثر یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ تو جو کوئی بھی سوال کرتا ہے، کوئی بھی سائل آیا کوئی بھی آیا اور فوراً دے دیا، تو اکثر جو ہے بعض یہ بھی سوچتے تھے جو رہتے تھے جو منافق تھے، یعنی زبان سے کچھ اور دل میں جو ہے نفاق تھا، تو اکثر یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے، ان کے پاس اتنا کہاں سے آ جاتا ہے کہ جو مانگتا ہے اور اسے جو ہے عطا کر دیتے ہیں۔ کہ جیسا کہ رسول اسلام موجود تھے اور ایک سائل آیا اور آنے کے بعد سوال کیا تو رسول اسلام نے کہا کہ کسی کے پاس کچھ ہے تو دے دو، تو سب خاموش تھے، چپچا بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پورے دن میں ایک کھجور کھاتے تھے، خرما ملتا تھا، اور کیا دیں گے، سب خاموش ہے۔
تو رسول اسلام نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک ایک دو دو درہم جو کچھ بھی ہو ملا کے دے دو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرکت پہ نہیں آیا۔ اب مولا علی جو ہے اٹھے اور اس سائل کو دے دیا۔ اب جب سائل کو دیا تو اب جو ہے دو تین افراد تھے، اب وہ کہنے لگے کہ دیکھو ان کے پاس اتنا پیسہ یعنی اتنی دولت کہاں سے ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی سائل آتا ہے اور کوئی مانگتا ہے تو فوراً یہ دے دیتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں، یہ جو ہے لگتا ہے رات میں چوری کرتے ہیں اور دن میں جو ہے یہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد جو ہے یہ کہاں جاتے ہیں۔ تو اتفاق سے ایک شخص جو ہے وہ چھپ گیا، مغرب کے بعد جو ہے دیوار کے پاس جو ہے وہ چھپ گیا۔ مولا علی جا رہے تھے، مولا نے تو دیکھ ہی لیا، تو اسے جا رہے تھے تو مولا نے سوال کیا خیریت تو ہے؟ کہا مولا بس ایسے ہی کھڑے تھے ہم اور چاہ رہے ہیں کہ آپ ہی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ چلو چلو ہمارے ساتھ۔ کچھ دور جو ہے گئے، امام نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، ایک منٹ لمحے کے لیے آنکھیں بند کیا، آپ نے کہا آنکھیں کھولو۔ اب جب آنکھیں کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ عجیب منظر، آنکھیں کھولا تو دیکھا کہ ازدحام ہے، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، طرف ہے، سینی ہے، اور صرف جو ہے مولا علی کا نام لے رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، اور پھر لوگ گئے ساتھ میں نا مسجد میں، اور یہاں تک کہ وہاں پہ جو ہے دسترخوان لگا اور سب ہم لوگ کھائے، بہترین کھانا، اور سب نئے افراد تھے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو ایک نئی جگہ آ گئے، پھر جو ہے واپس ہی چلے جائیں گے، عجیب قریب میں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جب کھا چکے اور جب کھانا وانا ہو گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی موجود نہیں ہے۔ اب جب موجود نہیں ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اب ہم جو ہے خود ہی گھر چلے جائیں گے، کھا پی لیا۔ اب اس کے بعد سوال کیا کہ شہر کا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر قاف ہے، بہت بڑا شہر، کئی ہزار آبادی اس طریقے کا۔ تو کہا کہ یہاں تو بہت بہترین آب و ہوا ہے، کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہا کہ یہاں سب لوگ جو ہے خوشحال ہیں، نعیم شہین ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، اور جو ہے دودھ ہے، پھل ہے، تمام چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ جو ہے کھیتی بھی کرتے ہیں، آگے ہل چلاتے ہیں اور پیچھے سے جو ہے بیج ڈالتے ہیں، پھر آمادہ ہو جاتا اس کے پیچھے جو ہے اسے جو ہے کاٹتے ہیں۔ کہا کہ بس ادھر بیج ڈالا، ادھر نکلا، پھل فروٹ تمام چیزیں جو ہے، دودھ ہے، یہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے۔ تو کہا کہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ تمام چیزیں ہیں، بہت خوشحال ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ یہاں سے مدینہ کتنا دور ہے، کتنا وقت لگ جائے گا جانے میں؟ اس نے کہا مدینہ جانے میں 70 سال لگے گا۔ جب اس نے سنا 70 سال لگے گا تو اب تو یہ پریشان ہو گیا۔ 70 سال جو ہے ہماری زندگی میں، 70 سال اب سمجھ گیا ہے نا کہ مولا علی نے جو ہے عمدن یہ سب کیا ہے۔ اب جو ہے یہ پریشان ہو گیا، اب کرے تو کیا کرے، 70 سال لگے گا، اب پریشان حال ہے، اب کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ دیکھ رہا ہے کہ سب علی کے چاہنے والے صرف جو ہے انہی کا ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ تو چند لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ ہمیں کوئی کام ہم دے دو تاکہ کھانے پینے کا ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ ہم کام کریں گے تو کھائیں پییں گے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لے لو، یہ بیج ہے، یہ بیج جو ہے تم ڈالو، پھر اس کے بعد جو ہے پھل نکلے گا، گندم وغیرہ، تو پھر کاٹنا اسے۔ اب جو ہے یہ ڈال رہا ہے زمین پہ بھی، لیکن پھل ہی نہیں نکل رہا ہے، وہ درخت ہی نہیں نکل رہا ہے۔ اب درخت نہیں نکل رہا ہے تو بہرحال اب یہ بھی سوچنے لگا، اب لوگ بھی دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ یہ جو ہے بیج ڈال رہا ہے زمین پہ، لیکن جو ہے پھل نہیں نکل رہے، درخت نہیں نکل رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے سوال کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جب بیج زمین پہ ڈالتے ہو تو علی کا ذکر کرتے ہو یا نہیں؟
اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے تم جو ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو، یہ خود ہی دشمن تھا، وہی تھا۔ کہا کہ پہلے لعنت بھیجو اور پھر اس کے بعد بیج ڈالو تو پھر جو ہے وہ درخت نکلے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے خود اپنے اوپر لعنت بھی بھیج رہا ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے بیج ڈال رہا ہے، تم ڈال رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ہے درخت نکل رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے یہ پریشان ہے کہ کیا کریں، ڈر تو رہا ہے، پریشان ہے کہ اتفاق سے دیکھا کہ ایک دن جو ہے بڑا ازدحام ہے، لوگ جو ہے بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ پھل فروٹ تمام چیزیں جو ہے ایک کشت میں شہری جو ہے تکبیریں بلند کر رہے ہیں یا ورد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سوال کیا کہ کیا کوئی عید وغیرہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، کوئی عید تو نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ آج جو ہے علی ابن ابی طالب آنے والے ہیں ہمارے یہاں۔ تو اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آئے اور لوگ جو ہے کر رہے ہیں، ورد پڑھ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اور جہاں تک کہ مولا علی آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سفرہ لگا اور بہترین جو ہے کھانا، تمام افراد جو ہے بیٹھے، جو مولا کے چاہنے والے سب تھے، سب بیٹھے، اب کھا چکے، اب جب کھانا کھا چکے تو اب یہ تو پریشان ہے، کچھ کہے گا نہیں، کچھ ذکر کر نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کے معلوم ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اگر ذکر کر دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے علی کے دشمن ہے، تو پھر تو یہ تو مار ڈالیں گے۔ اب تو کرے تو کیا، اب ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہے۔ اب وہ جو ہے مولا کے پاس آیا، اور آنے کے بعد مولا کے کان میں آہستہ سے کہا کہ مولا آپ جو ہے رحم و کرم کرتے ہیں اور آپ پہ ہمیں امید ہے۔ تو مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ یہی شخص تھا نا جو کہہ رہا تھا چوری کرتے ہیں، دل دل میں بات کرتے، کہا گھبراؤ نہیں، چلو۔ اب جو ہے ساتھ لے کر چلے، جب ساتھ لے کر چلے کچھ دور آگے بڑھے، کہا آنکھیں بند کر۔ اب جب آنکھیں بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد فوراً کہا کہ آنکھیں کھولو، بس ایسا کہ جیسے کروٹ بندھا ہو، یعنی دائیں سے بائیں جانب کروٹ لیا ہو۔ تو کہا کہ آنکھیں کھولو۔ اب جب آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں سے گئے تھے وہیں پہ ہیں۔ امام نے کہا دیکھ لو، ایسے ہی چوری کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کہاں سے بانٹتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو بیت ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عظمت اور وہ جو ہے بردبار ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ ایک شخص نے دیکھ لیا ظاہراً جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا، بڑی عمدہ آواز ہے جنگ نہروان کے موقع پہ، تو اب کیا کہا اس نے کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، یعنی یہ تو جنت میں جائے گا، کاش کہ اس کے بدن کے بال ہوتے تو ہم بھی جنتی میں جاتے۔ تو جب یہ کہا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، یعنی بہت عمدہ اچھی آواز میں تلاوت کر رہا تھا، قاری قرآن تھا، کہ کاش کہ اس کے بدن کے بال ہوتے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس طریقے سے فیصلہ نہ کرو، ہے نا، جسے ہم آپ فیصلہ کرتے ہیں نا فوراً، ارے وہ تو جنتی ہے، وہ تو جہنمی ہے نا، وہ تو جنت میں جائیں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تو کہہ دیا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن بال ہوتے، لیکن جنگ نہروان کے موقع پہ، جنگ نہروان کے موقع پہ جب لاش پڑی ہوئی تھی، مولا نے جب قتل کیا، لاش پڑی ہوئی تھی، تو مولا علی ٹہل رہے تھے، اور یہ شخص بھی ٹہل رہا تھا جس نے کہا کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے ہیں، ٹہل رہا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ اسے پہچانتے ہو؟ کہا مولا تو منہ کے بل نے کہا کہ اسے پلٹو، اور جب پلٹا تو کیا دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کے لیے ہم نے کہا تھا کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، اور یہ تو مولا علی کے مقابلے پہ آیا ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جو مولا علی کے مقابلے پہ آیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کے اندر جو ہے جب آپ کو معرفت ہے تو وہ انسان جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے بردبار ہوتا ہے۔ اور نہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو مولا علی کے ساتھ جو ہے رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا درد نہیں کر سکے،
بہت سے موقع پہ آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے مولا علی کے عمل میں شک کرتے تھے کہ آیا یہ عمل درست ہے یا نہیں، یا مثلا آپ جنگی جگہ کے موقع پہ دیکھ لیے سوچتے تھے کہ اس طرف تو یہ ہے، ادھر علی ہے، ادھر یہ ہے، طلحہ ہے، زبیر، یہ سب صف اسلام کے صف اول پہ تھے یہ سب. تو آپ سوچتے تھے بہت سے ایسے افراد جو مولا علی کے پاس تھے وہ بھی سوچتے تھے کہ آیا ادھر حق ہے یا ادھر حق ہے، یعنی مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سوچتے تھے. تو ایسے ہی ایک شخص تھا، اس نے جو ہے کہا تو مولا علی نے جواب دیا ہے. جو جواب دیا ہے، جواب دیکھیے آپ، اگر انسان اسی جواب کو سامنے رکھتے تو امام نے جو جواب دیا ہے، جب اس نے پوچھا کہ مثلا ادھر والے حق پہ ہے یا آپ ہیں، اس لیے ادھر سمجھ گئے تھے کون کون ہے، سب ادھر جو ہے کون ہے، ادھر سوچ رہا ہے نا، ادھر جو ہے رسول اسلام کی بیوی ہے اور بھی ہے، طلحہ زبیر ہے، ادھر جو ہے مولا علی ہے. تو اب جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ یا ادھر حق ہے یا ادھر حق ہے. تو امام نے جواب کیا دیا، کہا کہ دیکھو شخصیت دیکھ کر جو ہے یہ نہ فیصلہ کرنا حق ہے، بلکہ حق کے ذریعے جو ہے شخصیت کو دیکھو. یہ نہ کہنا کہ شخصیت مثلا جو یہ بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے لہٰذا حق ہے، نہیں نہیں، حق ہے تو پھر جو ہے دیکھو حق کے ذریعے جو ہے نا شخص کو پہچانو ہے، شخص کے ذریعے جو ہے حق کو نہ پہچانو. یہ جو ہے امام نے کلیہ دیا. تو بہرحال جو بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد جو ہے امام کے ساتھ تھے. مثلا جو ہے ایک شخص تھا، اس کا نام جویریہ تھا، جویریہ شخص، اور یہ امام کے ساتھ جو ہے یہ ہے. لیکن ایک روز امام چلے تو یہ بھی ساتھ میں امام کے ساتھ. اب ایک مقام پہ امام پہنچے، جب ایک مقام پہ امام پہنچے تو امام نے جویریہ سے کہا نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہا کہ نماز پڑھ لو. تو یہ تو نماز پڑھ لیا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سے تو کہا ہے پڑھنے کے اور خود نہیں پڑھ رہے. کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن دیکھتے رہے ہم، وقت گزرتا رہا، لیکن جو ہے مولا علی نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا کہ اب تو بہترین موقع ہو گیا ہے نمازی کے لیے، تب تو بہترین موقع ہے. کہا کہ ہم بھی دیکھتے رہے یہاں تک کہ وقت گزرا اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے. تو اب ایک مرتبہ مولا نے جویریہ سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. پانی لے کر آیا. مولا جویریہ سے کہا کہ ظہر کی اذان کہو. اب اس نے کہا کہ ہم چونکے کہ اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور یہ جو ہے ظہر کے لیے کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اب جو ہے مولا نے اشارہ کیا اور ڈوبتا ہوا سورج پلٹ گیا. یعنی ایک دو موقع پہ نہیں، 18 موقع پہ سورج پلٹا ہے. اور پھر مولا نے کہا کہ یہ زمین جو ہے کھاری ہے، نمکین ہے، ایسی زمین پہ معصوم نماز نہیں پڑھتا ایسی زمین پہ. تو اب بہرحال نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب جو ہے ایک کسان دوڑتا ہوا اتنے میں آ گیا، دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد اس نے مولا سے کہا کہ مولا ہمارے کھیت میں جو ہے ایک شیر اور شیرنی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3-4 روز سے بیٹھے ہیں، وہ جا ہی نہیں رہے چھوڑ کر، اور ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم بھوکے ہیں، نہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، اور وہاں جا ہی نہیں سکتے، اور شیر بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا ہم کیا کریں مولا، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ شیر جو ہے ہمارے کھیت کو چھوڑ کر چلا جائے تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں. امام نے کہا ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو امام نے جو ہے جویریہ سے کہا کہ جاؤ ساتھ میں چلے جاؤ، اور شیر سے کہہ دینا کہ علی نے کہا ہے جاؤ. اب جو ہے یہ چلا، کسان بھی ہے اور جویریہ بھی ساتھ میں. کچھ دور گئے، اب جو ہے کھیت قریب تھا، کچھ دور پہ شیر تھا. اب جانے کے بعد دونوں رک گئے. اب جو ہے یہ جویریہ جو ہے اس کسان سے کہہ رہا کہ جاؤ، جا کے شیر سے کہہ دو. وہ کہہ رہا ہم سے تھوڑی کہا ہے، تم سے کہا ہے، تم جاؤ، تم جا کر کہو. اب یہ جو ہے جویریہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، وہی کھڑا ہے، کسان بھی کھڑا ہے. اب ادھر سے جو ہے مولا علی چلے آ رہے ہیں. اب جب دیکھا تو اب دیکھا ظاہر سی بات، جائے تو کدھر جائے، آگے بھی شیر، پیچھے شیر لائی ہے، اب جائے تو ہے نا کدھر جائے. اب یہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی جو ہے وہ قریب آئے
اور جیسے ہی قریب آئے ایک آواز دیتے ہیں تو دیکھا کہ وہ شیر جو ہے دوڑتا ہوا چلا آیا اور آنے کے بعد مولا علی کے قدموں کا بوسہ لیا اور مولا علی کے ارد گرد گھومنے لگا، اس طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ شخص بھی ہے مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ ہے، مولا علی کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں اس کے باوجود جو ہے اسے جو ہے وہ معرفت نہیں ہو سکی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بھی یعنی اس قلب کے لیے کہ جس کے قلب میں نور ایمان ہو تو یہ جو ہے پروردگار کی طرف سے ہے کہ معلوم نہیں کہ قلب سے کب جو ہے یہ نور نکل جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اکثر جو ہے دعائیں بھی ہیں، سب قلبی دعائیں بھی ہیں کہ تاکہ یہ ایمان جو ہے باقی رہے مسلمانوں کو، تو اس کے لیے دعائیں بھی ہیں کہ دعائیں جو ہے پڑھتے رہو ہے نا۔ اور بہرحال آج کل کا زمانہ تو اور زیادہ خطرناک ہے، معلوم نہیں کہ صبح اٹھا تو مومن ہے تو معلوم نہیں شام تک مومن بھی رہے گا یا نہیں ہے۔ آج کل جو ہے معلوم نہیں رات کے مومن سویا تو معلوم نہیں کہ صبح مومن اٹھے گا بھی نہیں ہے، معلوم ہے رات میں تھا تو مومن تھا، صبح اٹھا جو ہے وہ جو ہے کافر ہو گیا ہے۔ تو آج کل تو بہرحال ایسا زمانہ ہے، اور خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دور ایک زمانہ جو ہے ایسا آئے گا کہ معلوم رہے گا انسان جو ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لہٰذا جو ہے آپ دیکھیں اس کے لیے دعائیں موجود ہیں کہ کب جو ہے یہ ایمان قلب سے نکل جائے۔ کہ تمام عالم اسلام کے علماء نے جو ہے اس واقعے کو لکھا ہے، تمام عالم اسلام کے، ایک شخص تھا وہ بت پرست کافر تھا، اور وہ تمام نعمتیں خوشحال ہے، وہ کافر بت پرست ہے اور جو ہے، لیکن اسی کے گھر کے بغل میں جو ہے ایک مسلمان تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بہت غریب تھا، لیکن یہ جو کافر تھا اس کے پاس تمام نعمتیں تھی، بہت خوشحال تھا۔ تو یہ جو کافر تھا اس مومن سے کہتا تھا کہ دیکھو تم ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، بہت آرام سے رہو گے، تمام نعمتیں رہیں گی اور بہترین زندگی گزارو گے، لہٰذا وہ کہتا تھا تم ہمارے مذہب کو اختیار کرو۔ یہ جو مسلمان تھا یہ کہتا تھا کافر سے کہ تم ہمارے مذہب کو اختیار کرو، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ اور تمام نعمتیں جو ہے وہاں موجود رہیں گی۔ بہرحال وہ اس سے کہتا تھا کہ تم ہمارے مذہب کو اختیار کرو، وہ اس سے کہتا تھا تم ہمارے مذہب کو اختیار کرو، وہ کہتا تھا اختیار کر لو گے دنیا میں جو بہترین زندگی گزارو گے، جو مسلمان تھا کہتا تھا اختیار کر لو تو مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا تو ایک دن جو ہے جو کافر تھا اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کے مذہب کو اختیار کر لیں، مسلمان ہو جائیں، یعنی کہ مرنے کے بعد پھر جنت ہے۔ اور ادھر جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ یہ غربت کی زندگی ہے، چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، تمام جو ہے نعمتیں رہیں گی۔ ادھر جو ہے مسلمان یہ ارادہ کر کے چلا کہ چلو ہم اس کے مذہب کو اختیار کر لیں، ادھر کافر یہ ارادہ کر کے چلا کہ چلو ہم مسلمان ہو جائیں، اس کے مذہب کو اختیار کریں۔ اور جیسے ہی دونوں چلے اب جو ہے روح قبض ہو گئی ہے، پروردگار کا حکم ہوا روح قبض ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان تھا وہ کافر ہو کے مرا اور جو کافر تھا وہ مسلمان ہو کے مرا۔ تو کب جو ہے نا آخرت بگڑ جائے گی معلوم ہے۔ تو عزیزان محترم، آج محرم کی مقداری گزر گئی، آج کی شب آپ دیکھیں کہ ہر بیویا جو ہے یہ اولاد کو سمجھا رہی، تم نے پرواہ میرا میرے پاس یہ میرے لال تمہیں پہلے قربانی دیں گے۔ زینب اونو محمد سے کہہ رہی ہے اے میرے لال کل تمہیں علی اکبر سے پہلے قربانی دیں گے۔
قاسم سے پہلے قربانی دے لی. ہر بیویاں میں اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی ام کلثوم رو رہی ہیں. جب رونے کی آواز بلند ہوئی یہ خبر عباس تک پہنچی. حضرت عباس آئے، اجازت دی کر خیمے میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا. سوال کیا ام کلثوم سے کہ رونے کا سبب کیا ہے. کہا کہ تمام بیویاں جو ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں قربانی کرنے کے لیے. ہر ایک کے پاس قربانی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں جو بھائی پہ قربان کریں. بس اتنا سننا تھا. حضرت عباس نے کہا کہ آقا کو اجازت دینے دیجیے، میں جو ہوں اللہ کی طرف سے قربانی. ہاں عزیزان محترم، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آیا کہ ایک ایک جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے. علی اکبر جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. امام حسین ہر ایک کی لاش کو لاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدائے استغاثہ بلند کیا، آئے کوئی جو میری مدد کرے. علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. امام حسین در خیمہ پہ آئے. آنے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. آزادارو امام حسین علیہ السلام مقتل میں لائے، یہاں تک کہ تیر چلا. علی اصغر کا گلا چدا، مظلوم کا بازو چدا. آزادارو امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر علی اصغر کو سپرد لحد کر دیا. یہ پہلا شہید تھا کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا. اب امام حسین تنہا ہے، کوئی نہیں ہے. امام حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب لاؤ پرانا لباس دے دو. شہزادی زینب نے پرانا لباس دیا. امام حسین نے اسے جگہ جگہ سے چاک کیا. آزادارو اب امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں. ہر ایک کو آخری سلام کیا. زینب آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام، فضہ آخری سلام. وہ فضہ کی جو گہوارے کو جلایا کرتی تھی، اب حسین جو ہے موت کے گہوارے میں جا رہا ہے. آزادارو جب امام حسین خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے بھیا حسین ذرا آپ اپنے گلے کو آگے بڑھائیے. شہزادی زینب نے گلے کا بوسہ لیا. پوچھا تو شہزادی نے کہا کہ اماں نے وصیت کی تھی کہ جب تیرا بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا. اے آزادارو امام حسین نے کہا اے بہن زینب ذرا بازو سے ردا ہٹائیے. امام حسین نے بازوؤں کا بوسہ لیا. کہا کہ بابا نے کہا تھا اے میرے لال حسین جب بیٹی زینب سے آخری رخصت ہونا تو میری طرف سے بازوؤں کا بوسہ لینا. آزادارو امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے، دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں این این حبیب، این این زہیر، این این مسلم، این این اکبر. ہے میرے لال اکبر کہاں ہو؟ آزادارو شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد کہا بھیا آج زینب آپ کو سوار کرائے گی. آزادارو شہزادی زینب نے بھائی حسین کو سوار کیا. اب جو امام حسین سوار ہوئے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے زلجھاں کبھی سر نیچے کرتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے. کیا دیکھتے امام حسین؟ سکینہ زلجھنا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بہن کرے میرے بابا کو نہ لے جا. یہ آزادارو باپ اور بیٹی کی محبت عجیب ہے. باپ جو ہے بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور بیٹی بھی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے. جب باپ کہیں جانے لگتا ہے تو بیٹی سوال کرتی ہے، دامن پکڑ لیتی ہے کہ
बाबा कब आएंगे, तो मसलन मालूम ये हुआ 2 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, है ना। लेकिन सकीना को मालूम था, है ना, ये बाबा जो है ये मौत के गहवारे में जा रहे हैं। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, जनाब सकीना को सीने से लगाया, दस्ते शफकत फेरा। अब उसके बाद सवार हुए, मैदान में आए, आवाज देते जा रहे हैं, इमाम हुसैन तुमने मेरे अब्बास को मारा, तूने कासिम को मारा, तुमने मेरे अली अकबर को मारा। आजादारों हमला करते जाते, मैमना मशरा पे टूटने लगे। एक मर्तबा आवाज आई, हुसैन अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो। इमाम हुसैन अली अकबर के पास आए, कहा ए मेरा लाल गवाह रहना, हमने तलवार को न्याम में रख लिया है। आजादारों अब क्या हुआ, चारों तरफ से हमला करना शुरू किया। कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है। एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा, घोड़े पे संभला न गया। जुल्जना ने घुटने को जमीन पर टेका, रसूल की अमानत को जमीन ने करबला के हवाले किया। ए आज़ादारों, शिमर ये कहता है कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे थे। हमने सोचा कि ये बददुआ कर रहे होंगे, और जब कान लगाया तो सिर्फ यही कह रहे थे, परवरदिगार हमने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। शिमर कहता है, अना जालिसुन सदरुल हुसैन, जब मैं हुसैन के सीने पे सवार हुआ, ए आज़ादारों कुंद खंजर चला, ज़मीने करबला हिली, सैयद सज्जाद ने अमामा उतारा। खूबी अम्मा क्या कयामत आ गई, जरा खैमे का पर्दा उठाइए। अब क्या देखा, बाप का सर के नेज़ा पे, कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। खूबी अम्मा वो देखिए बाबा का सर लोके नेज़ा पे। No, say.